بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ بطول کی گمشدگی۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کے بچپن مبارکہ کا زمانہ ہے۔ آپ دونوں بھائی یا تو گھر میں اکٹھے ہی کھیلا کرتے تھے یا اپنے نانا جان کے ساتھ جہاں آپ جایا کرتے تھے ساتھ ہوتے، اور اگر گلی میں بھی کھیلنے کا اتفاق ہوتا تو اکٹھے ہی کھیلا کرتے۔ ایک روز جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جہاد پر تشریف لے گئے ہوئے تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے کھجوروں کے درخت دیکھتے دیکھتے دوسرے محلے میں پہنچ گئے۔ وہاں صالح نام کی ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس نے آپ کو اٹھا لیا اور اپنے گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ ادھر چند لمحوں کے بعد تاجدار دو عالم کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے صاحبزادوں کو گھر میں نہ پایا تو بہت پریشان ہوئی۔ ایک طرف اپنے پردہ کا احساس ہے، دوسری طرف جگر گوشہ کی جدائی نے سینے میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ اسی اضطراب و پریشانی کے عالم میں بار بار دروازے پر آتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لخت جگر کی محبت میں آپ باہر کے دروازے پر 72 بار آ کر واپس ہوئی۔ اس شدید پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بھی شہزادی رسول نے اپنے پردے کی ردا کو داغدار نہ ہونے دیا اور گھر کے اندر ہی شہزادے کی جدائی میں تڑپتی رہی۔ پھر آپ نے اسی پریشانی میں جناب حسن علیہ السلام کو فرمایا، بیٹے اپنے بھائی کی تلاش کرو، میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ جناب حسن علیہ السلام کی عمر بھی چھوٹی تھی مگر بھائی کی محبت نے آپ کو بھی بے قرار کر رکھا تھا۔ آپ اتنے عرصہ میں کئی بار گھر کے قریب ادھر ادھر کی گلیوں میں جا کر دیکھ آئے تھے۔ اب والدہ مکرمہ کا حکم سنا تو آپ نخلستان کی طرف نکل گئے، صدا پر صدا دینے لگے، انت یا حسین، این انت ابن علی علیہ السلام، این انت یا قرۃ عین رسول، یا حسین تم کہاں ہو، اے ابن علی تم کہاں ہو، اے رسول اکرم کی آنکھوں کے ٹھنڈک تم کہاں ہو، میرے بھائی آواز دو تم کہاں ہو، تمہاری جدائی میں تمہارے بھائی حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی حسین آپ کدھر چلے گئے؟ آپ کے فراق میں امی جان بہت پریشان ہیں کہ نخلستان سے ایک ہرن نکلا و قریب سے گزرنے لگا تو فاطمہ کے لال نے اسی سے سوال کر دیا، یا جابی حل رأیت اخی حسین، اے ہرن تو نے میرے بھائی حسین کو تو نہیں دیکھا؟ آہوئے خوش خرم اگرچہ بے زبان تھا مگر فاطمہ کے لال کا سوال تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے زبان عطا فرما دی۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اخرجہ صالح بن رفعۃ الیہودی و اخفاہ فی بیتہ، یعنی اے ابن رسول انہیں صالح بن رفع یہودی پکڑ کر لے گیا ہے اور اس نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس چھوٹی سی عمر میں بھی پورے عزم و وقار کے ساتھ صالح یہودی کے گھر پہنچ گئے اور جا کر اس کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھائی حسین کو واپس کر دو ورنہ یاد رکھو یہودی مر جائیں گے۔ میری امی جان بے حد پریشان ہیں اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو روئے زمین پر کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ اگر میرے باپ کو پتہ چل گیا تو سب کو قتل کر دیں گے۔ ننھے سے شہزادہ بطول کا یہ جرأت مندانہ انداز دیکھا تو صالح کا دل کانپ گیا۔ جانتا تو تھا ہی کون ہے؟ پوچھا، تمہاری امی جان کون ہے؟ فصیح عرب کے نواسے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نہایت فصاحت و بلاغت سے آواز دیا، میری امی جان کے متعلق تم نہیں جانتے؟ مادرم زہرا و روضہ خضرا و صفوت خانواد رسالت، واسطہ کلا رہے عزت و جلالت، نرا صدف عصمت گہرا چہرہ علم و حکمت، دائرہ مناقب و مغافر، لمعہ ناسیہ محامد و معاصد، وجود مبارک
अज शिव बहिष्ट सरिश्ता डर के बाला आवाज दी आसियां नौशाह महादर सादात मजमय सादात चश्म बहरम नहादा अज बहर ओहल अरसात बटोल अजरा फातिमा रोजतुस सफ़ा नंबर 86 साले यहूदी ने यह फसीह व बलीग तारुफ सुना तो दिल की हालत बदलने लगी। जौक लेने के लिए कहने लगा, साहिबजादी मुझे आपकी वालिदा गिरामिया के मुतालिक तो पता याद आ गया, आपने वालिद गिरामी का भी तारुफ करा दे। ये फरमाया, क्या तुम मेरे वालिद को भी नहीं जानते हो? सुनो, पेदरम शेरे यजदा व साहिब मरदा व बदों शमशीरों हर्ब कुनिंदा दर मैदान व बदुआ में जा व जनंदा बर अहल इनकार व अदवान बदुआ किबला बा मुस्तफ़ा नमा जदा करदा सब गार जान खुद बराए सैयद इन सजान फिरा करदा व जिबरील व जवा मर्दी आवाज आसमान निदा करदा खुदा यस अली नाम करदा सैयद गालिब महवर फलक मवाहिब अली बिन अबी तालिब रजतुस सहदा सफ़ा 861। इसी तरह आपने अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फसीह व बलीग तारुफ पेश किया तो सालिह यहूदी दिल दे बैठा। नवासे रसूल के अंदाजे गुफ्तगू ने इसके आईना कल्ब को सैकल कर दिया। आँखों में नमी आ गई, दौरा हुआ अंदर गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लाया। भाई ने भाई को देखा तो एक दूसरे के गले से चिमट गए, फिर वहाँ से उछलते कूदते वापस आ गए। जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अपने दिल के चैन को भाई के साथ खाते देखा तो वह लहाना आगे बढ़कर गोद में उठा लिया और फिर फौरन ही नफलों की नियत बांधकर सजदा शुक्र अदा फरमाया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद से वापस तशरीफ़ लाए तो साले आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस्लाम ले आया और अपने गुनाह की रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर सख्त सदमा था कि उसके लखते जिगर को इस शख्स ने परेशानी में मुब्तला किया है, ताहम आपकी जज्बे रहमतुल लिल आलमीन ने उनको माफ़ फरमा दिया। और फिर आपने जनाब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के पास रो रो कर साली की माफ़ी मांगने का जिक्र करके उनसे माफ़ी ले ली। दुनिया की कोई और सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा की मिसाल साबरा और साकरा नहीं हो सकती। फिर भी के दिल में अपने बच्चों की बेपनाह मोहब्बत थी। गोया जिस कदर ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको सब्र व शुक्र और रजा व कनात की दौलत अता फरमाई थी, इतने ही आपके दिल में रहम करम और शफ़क़त व ममता के जज्बात थे।